ربنا، تو زبر کیوں آئی ربا پر؟ ہاں پیچھے یا تھی، منادا حرف ندا، اور جس کو بلایا جائے اسے کہتے ہیں منادا. منادا یوں لکھا جاتا ہے، منادا. اور ایک ہوتا ہے منادی، تو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے. منادی کسے کہتے ہیں؟ آواز دینے والا، اعلان کرنے والا. اور منادا جس کو سنایا جا رہا ہے اعلان، جس کو پکارا جا رہا ہے، اے لوگو. تو اے حرف ندا ہے اور لوگو یہ منادا ہے. اور جو اعلان کر رہا ہے وہ کیا ہو گیا؟ منادی. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو یہ جو آواز طلاق کی ٹک ٹک آتی ہے، یہ اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ آپ سالگرہ نہ منائیں، سال کے ختم ہونے کی فکر کریں، ایک کم ہو گیا آپ کی زندگی کا سال. تو ربنا، اے ہمارے رب، آتے، عطا کر. ایک عطا یہ ہوتا ہے، ایک عطا یہ ہوتا ہے، یہ مترادف ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ لکھا جائے گا تو وہاں پہ یہاں بھی کھڑی زبر آنی چاہیے. آتا، آتا دیا، اور عطا کا معنی بھی دیا. یہاں پہ آ جاتی ہے اعطا، دیا. تو آتی دے، نا ہمیں، پھر دنیا، دنیا میں، پھر دنیا. یہاں دنیا نہیں کہتے. وجہ یہ کچھ دو چار لفظ ایسے ہیں قرآن میں جس میں نون کے بعد یا آ جائے، نون ساکن کے بعد، تو ادغام بھی نہیں ہوتا، اظہار ہوتا ہے، گنہ نہیں ہوتا. تو نون کو ایک سنوان ہے، ایک منوان ہے، ایک دنیا ہے. یہ پھر دنیا، دنیا میں حسنہ، کیا دے ہمیں؟ حسنہ عطا فرما. حسنہ کیا ہے؟ اچھائی، ہر چیز کی اچھائی. صرف حسنہ کہہ دیا، حسنہ میں ہر چیز ہی حسنہ ہوگی. اولاد ہو تو اچھی، ازواج ہوں تو اچھی، مکانات ہوں تو اچھے، اور باقی حالات ہوں تو اچھے. ہر چیز کی اچھائی عطا فرما. وفی الآخرہ، اور آخرت میں حسنہ، حسنہ عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا. وا اور ایک ہی حرف رہ گیا، یہ پورا ایک جملہ ہے، بچا، صرف ایک حرف. اس کا معنی ہے بچا. یہ اصل میں تین تھے. اصل میں یہ دائیں بائیں اس کے بیمار حرف تھے جس کو حروف علت کہتے ہیں. تو یہ جو واول حروف ہیں، حروف علت ہیں، یہ گر جاتے ہیں. بیمار آدمی دیکھیں 10-15 منٹ کھڑا ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے. اسی طرح یہ بیماروں کا حال ہے. یہ انشاءاللہ بڑا دلچسپ سبق ہے گرامر کا، میں آ کے جا کے پڑھاؤں گا انشاءاللہ. تو اس کے دائیں بائیں بازو کمزور تھے، یہ گر گئے. یہ اکیلا بچ گیا. کا معنی بچا. نا ہمیں کس سے بچا؟ عذاب الناری، آگ کے عذاب سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب فرما. وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا. یہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، جس کا قرآن مجید کے اندر پس منظر ہے اس آدمی کا کہ جو دنیا دار ہے اس کی دعا کیسے ہوتی ہے، اور جو دیندار ہے اس کی دعا کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ فرق بتایا کہ کئی لوگ ہیں تو لمبا سفر کر کے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور وہاں دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ مجھے دنیا دے دے، میرا کارخانہ چل جائے، میری نوکری لگ جائے، مجھے اولاد مل جائے، میری شادی ہو جائے، میری یہ ہو جائے، میری وہ ہو جائے. اور کچھ ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. تو کون بہتر ہے؟ ظاہر ہے یہ دعا بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا آج خود سکھائی ہے کہ یہ دعا کیا کرنی ہے. مانگنا ہے تو یہ مانگو، صرف آخرت بھی نہیں، دنیا بھی مانگو. دنیا کی بھلائیاں ملنی چاہیے، اور دنیا تو بنی ہی انسان کے لیے، اور خاص طور پر مومنین کے لیے، صالحین کے لیے ہے. تو دنیا سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ کوئی ٹھیکیدار ہیں گناہ گار کہ وہ دنیا سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ فرما برداروں کا تو زیادہ حق ہے، وسائل پر، سہولتوں پر، زمین پر، سواریوں پر زیادہ حق ہے.
ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ اچھی سواری دے دے تو وہ رہنے نہیں دیتے، وہ جی گاڑی پر بیٹھ گیا، درویش آدمی تھا، دیکھو یہ دنیا دار ہو گیا۔ اللہ کے بندے، اس کو رب نے دیا ہے، وہ حسنہ ہے، وہ اللہ کی نعمت نظر آنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، کپڑے بسیدہ سے پہنے ہوئے ہیں اور حالت بڑی فقیرانہ سی ہے، تو پوچھا آپ کو اللہ نے کچھ دیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، بہت کچھ ہے، مال ہے، متاع ہے۔ آپ نے فرمایا پھر نظر آنا چاہیے نا آپ کے جسم پر کہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ تو یہ تحدیث نعمت ہے، رب کی نعمت کا اظہار ہے، یہ بھی شکرانہ ہے۔ تو ہمیں ایسے ہی فقیر اور ضرورت مند اور محتاج بن کے نہیں رہنا چاہیے، اللہ نے دیا ہے تو وہ نظر آئے۔ تو دنیا میں بھی حسنہ اللہ سے مانگنی چاہیے، یہ کوئی دنیا داری والی بات نہیں، لیکن آخرت میں حسنہ لازمی مانگے۔ ظاہر اس کا انحصار دنیا کے درست استعمال پر ہے کہ آپ کو اللہ نے دنیا میں سارا کچھ دے دیا ہے، تو آپ اس کا استعمال کر کے پھر جنت کما سکتے ہیں، اس کو چھوڑ کر نہیں، اس کو استعمال کر کے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بندہ کھیتی میں جائے ہی نہیں تو فصل اس کے گھر میں آئے گی؟ نہ ہل جوتے، نہ زمین سینچے، نہ بیج بوئے، نہ نگرانی کرے، نہ کٹائی کرے، تو کیا اس کے گھر آ جائیں گے دانے؟ جانا پڑے گا، اس دنیا میں آنا پڑے گا، یہاں بازار میں بھی جانا ہوگا، دکان بھی کھولنا ہوگی، کاروبار بھی کرنے ہوں گے، سفر بھی کرنے ہوں گے دنیا کمانے کے لیے، لیکن حلال طریقے سے۔ کیا ہے؟ حسنہ، حسنہ لینی ہے نا، تو حسنہ کو حسنہ طریقے سے لیا جا سکتا، غلط طریقے سے دنیا سمیٹنا بہت برا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے اور غبار آلود ہے سارا، اشعث اغبارہ، یمد یدیہ الی السماء، بہت پراگندہ حالت ہے، بال بھی بکھرے، جیسے مسافر کی حالت جو ہوتی، جو صحراؤں کو عبور کرتا ہے، دریاؤں کو عبور کرتا ہے، تو پھر لمبا سفر کر کے مہینوں کی مسافت طے کر کے جب رب کے گھر میں پہنچے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ پھر وہ جب پھیرے لگاتا ہے صفا مروہ کے، اس وقت آج تو ماربل ہے ماشاءاللہ اور چھت بھی ہے، پھر جو کعبے کے گرد گھومتا ہے اس وقت جو اس کی حالت ہوتی ہے، پھر وہ رب کو پکارتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب یہ ربی ربی کہہ رہا ہے، صرف رب کو پکار رہا ہے، لیکن حالت اس کی کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، وَمَطْعَمُهُ حرام کھا کے آیا، وَمَشْرَبُهُ حرام، حرام پی کر آیا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، حرام کی کمائی کے پیسے یا احرام بھی حرام کی کمائی کا ہے، وہ لے کے آیا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، حرام کی کمائی سے گوشت کا بنا ہے اور اس کی غذائیت اس کو ملی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر ایسے آدمی کی نماز دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ چاہے وہ ملتزم کو پکڑ پکڑ کے اور خانہ کعبہ کا غلاف تھام کے رو رو کے رب کو ہی پکارے تب بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دیکھا کتنی اہمیت ہے۔ پھر دنیا حسنہ، دنیا میں حسنہ کمائی ہوگی تو ہمیں یہ پھر آخرت کی حسنہ بھی ملے گی، وگرنہ ایسی زبانی کلامی نہیں ملتی۔